رحم فرما میرے مولا۔ مفتی صاحب اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے کہ سوشل میڈیا پر علمی بحث و مباحثہ چل رہا ہے، کچھ اختلافی باتیں لوگ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی اختلاف پیدا کرنا یا بحث کرنا جس سے عوام میں انتشار ہو، تو شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، تخریبی کام آسان ہوتا ہے چونکہ اس میں شیطان کی تائید حاصل ہوتی ہے، اور تعمیری کام مشکل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان اس میں رکاوٹیں ڈالتا ہے اور نفس بھی اس کی مخالفت کرتا ہے۔ ٹھیک۔ اب آج کے دور میں یوں سمجھیے کہ جو سوشل میڈیا ہے اس میں تخریبی کام زیادہ ہے، دینی حوالے سے بھی آپ دیکھ لیجئے اور فحاشی اور عریانی کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیجئے۔ تو کئی ایسے لوگ ہیں جو نام نہاد اسکالرز ہوتے ہیں، لیکن وہ جب بھی بولتے ہیں تو اپنے خبث باطن کا اظہار کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ العوام کالانعام، پبلک ان کے پیچھے بھی ہو ہی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ انتشار اور افتراق کی فضا قائم کرتے ہیں۔ تو اس میں میری گزارش یہ ہوگی کہ جو عوام الناس ہے، جو دین کے قریب آتے ہیں، اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کی غیر ضروری ابحاث کا حصہ نہ بنیں۔ اگر انہیں وقت میسر ہے تو وہ تلاوت قرآن کر لیں، وقت میسر ہے تو اللہ کا ذکر کر لیں، درود پاک پڑھ لیں، یعنی اچھے کام کر لیں۔ اب دین کے نام پر بھی آپ نے کسی کو کافر، کسی کو مشرک، کسی بزرگ پر اعتراض، تنقید اور ایسے اعتراضات کی بنیاد پر کہ جن کی کوئی اصل ثابت نہیں ہے، اس سے محض انتشار اور افتراق ہوتا ہے۔ اور سوشل میڈیا جو ہے وہ اس وقت یوں سمجھ لیجئے کہ میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ آئے دن مجھے جو ہے نا اس طرح کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں نے فلاں کو چیلنج کر دیا، فلاں نے فلاں کو چیلنج کر دیا، اور معاشرے کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں تبلیغ اسلام کا آغاز فرمایا، کتنے چیلنجز تھے، مختلف مذاہب تھے، جہالت تھی، جاہلیت کا زمانہ تھا، لیکن آپ نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اور اپنی افکار سے لوگوں کو اسلام کے قریب کیا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اسلام سے خارج قرار دے رہے ہیں، یعنی ہمارے نزدیک کوئی مشرک ہے، کوئی بدعتی ہے، کوئی کافر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات کر رہے ہیں تو آپ کا انداز بھی نبی کریم کے انداز کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو نیو جنریشن ہے وہ بدزن ہو جاتی ہے کہ جی یہ مولانا جب بھی بات کرتے ہیں جھاڑتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، جس کا نتیجہ بجز نقصان کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ دیکھیں، علماء جو ہیں وہ ان کا ایک وقار ہے، تو انہیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو علم کے وقار کے خلاف ہو۔ بعض اوقات ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے جو لطیفے سناتے ہیں اور ان کی وجہ شہرت ہی لطیفے بن چکی ہے، اور بعض لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ جی آپ اختلافی بات کریں تو چونکہ وہ وائرل ہو جاتی ہے، زیادہ لوگ سنتے ہیں، تو اس کی طرف چلے جائیں۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پرفتن زمانہ ہے، وقت میسر ہے تو سوشل میڈیا پر گزارنے کے بجائے مسجد میں گزاریں، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھیں، تطہیر فکر کریں، تزکیہ نفس کریں، تصفیہ قلب کریں، تجلیہ روح کریں، اللہ اللہ کریں اور اپنی زندگی گزار کر چلے جائیں۔ اب بعض جگہوں پر ایسا بھی ہوا، اور میرے ساتھ بھی یہ ہوا کہ بعض اوقات کوئی موقف بیان کیا جو کہ جمہور کا موقف ہے، اور کسی کے خلاف جاتا ہے تو اس پر آ کے بد کلامی کریں گے۔ تو میری تو کوشش یہ ہوتی ہے، نہ آج تک میں نے اپنی ذات کی خاطر جواب دیا، نہ دیتا ہوں، اور نہ انشاءاللہ کبھی دوں گا، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ بعض اوقات بد کلامی پر اتر آتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دینی پوسٹ ہے اور اس کے نیچے کامنٹس کے اندر گالیاں چل رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں، قال اللہ کی بات ہو رہی ہے، قال الرسول کی بات ہو رہی ہے، قرآن بیان کیا جا رہا ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، اور آپ اس پہ گالیاں دے رہے ہیں۔ تو مطلب بالکل ہماری لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے اور کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو ایسے لوگوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں کہ جن کا واحد مقصد حیات انتشار اور افتراق ہے، اور ان کی وجہ شہرت یہی ہے۔ اور پھر اس طرح کے لوگ مختلف
موضوعات رکھتے ہیں یا ان کا مختلف موقف ہوتا ہے. آج کچھ کہہ رہے ہوں گے, کل کچھ کہہ رہے ہوں گے, اور بات بات پر اعتراض اور تنقید. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اس سے آپ کی روحانیت بھی سلب ہوتی ہے, ذوق و شوق بھی نصیب نہیں ہوتا, اور مقصد اسلام کے بھی خلاف ہے. تو سوشل میڈیا کا استعمال لمیٹڈ ہو, سوچ سمجھ کر ہو, مثبت ہو تو بیسٹ ہے. ٹھیک. رحم فرما میرے مولا.